بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا وہ کون سا انسان ہے کہ جو عقل رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، سمجھدار ہو، لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ اس کا نفع اور نقصان کس بات میں ہے۔ وہ اپنے نفع اور نقصان کے بارے میں نہ جانتا ہو کہ کس بات میں میرا فائدہ ہے اور کس بات میں میرا نقصان ہے۔ ہرگز وہ شخص عقل مند نہیں کہلا سکتا، سمجھدار، باشعور، صاحب فہم و فراست نہیں کہا جا سکتا کہ جو اپنے نفع اور نقصان سے نا واقف ہو یا نہ سمجھتا ہو کہ میرا نفع اور نقصان کس بات میں ہے۔ مولانا اسحاق مدنی صاحب نے، جو ایک بہت بڑے نامور جید علماء اہل سنت میں سے ہیں اور جن کی قدر ہر مسلمان کے دل میں ہے، انہوں نے ایک بار اپنے ایک خصوصی خطاب میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کسی کو پنجتن پاک کے مقابلے میں مت لائیے گا، ورنہ آپ کی نمازیں، روزے، حج اور تمام عبادتیں آپ کے منہ پہ دے ماری جائیں گی اور وہ بیکار ہوں گی۔ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اب سمجھ نہیں آتا کہ اس کے اوپر ایک شخص جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے بھی اگر اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے یا اس سے اختلاف رائے رکھتا ہے تو وہ شخص کس قدر بدبخت ہے یا بدقسمت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جس بات کو قرآن و حدیث میں مسلمانوں کے لیے حکماً دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرما دیا ہو، اور اللہ کے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے حوالے سے دو ٹوک الفاظ میں اپنا جو اللہ کی جانب سے حکم ربی ہے وہ لوگوں کو سنا دیا ہو، لوگوں پر واضح کر دیا ہو، اور اس کے باوجود لوگ اس حکم سے سرگرداں ہوں، تو پھر سمجھ میں نہیں آتی کہ جو شخص خواہ دنیا کے کسی بھی خطے، کسی بھی ملک، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا مسلمان جو کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، ملائکہ پر، انبیاء پر، اور اللہ کے پاک کلام اور اللہ کی کتابوں پر جو قرآن پاک سے پہلے اللہ نے اپنے نبیوں پر بھیجی تھی، ان کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، اور بالخصوص روز قیامت پر ایمان رکھنے والا مسلمان اگر اپنی آخرت کی زندگی کے حوالے سے فکر مند نہیں ہوتا تو وہ شخص کیسے صاحب شعور، عقل مند اور سمجھدار کہلا سکتا ہے؟ کس کو پتہ نہیں کون سا مسلمان ایسا ہے، کس خطے کا مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے اور مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور اپنی اس دنیاوی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور یہ بات میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا چلا آیا ہوں کہ مسلمان کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، صاحب شعور، صاحب فہم و ادراک، عقل مند انسان اور اللہ رسول پر صدق دل سے ایمان رکھنے والا ایسا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جس کو اپنی آخرت کی فکر نہ ہو۔ تو اب دیکھیں، عجیب حیرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زندگی میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ وہ حکم جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ مقصد آپ کو دلائل دینا اور بحث کرنا نہیں ہے،
اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ویڈیوز علماء کرام کی، دانشور حضرات، اہل ایمان مسلمانوں، ذاکرین اور دیگر پلیٹ فارم سے یہ بات ہوتی رہتی ہے، بلکہ بہت ساری کتابیں اس حوالے سے لکھی جا چکی ہیں، اور آج سوشل میڈیا پر لائیو پروگرامز میں اس حوالے سے لوگوں کو بہت بریفلی سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ حکم ربانی ہے، اور جب یہ حکم ربانی ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت مبارکہ جو نازل ہوتی ہے، تو وہ حجۃ الوداع جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج، پہلا اور آخری، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج ادا کیا، تو اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے حج کر کے مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک ہمارے اور عالم اہل سنت، انہوں نے بہت واضح طور پر یہ بیان دیا کہ جو آگے جانے والے تھے، جا چکے تھے، ان کو پیچھے بلایا گیا، جو دائیں نکل گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا، بائیں والوں کو بلایا گیا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ یہ عام ہر بندہ اس واقعے کو جانتا ہے، عام انسان بھی اس سے واقف ہے کہ اونٹ کے پالانوں کا ممبر جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس کے بعد ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیع و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کا جو لب لباب تھا کہ کیا میں تم پر تمہارے نفسوں اور جانوں سے زیادہ اولا نہیں ہوں، یعنی اختیار نہیں رکھتا تمہارے نفسوں پر، تمہاری مرضی پر، تمہارے ارادوں پر، اور تمہارے ایمان کا کیا تقاضا یہ نہیں ہے جس کا بھی اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ ہم تم کو آزمائیں گے، آپ کی مال کے حوالے سے، آپ کی جان کے حوالے سے، آپ کی اولاد کے حوالے سے، اور یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھے اپنی جان، مال، اولاد سے زیادہ افضل نہیں سمجھتا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے اس بات کا اقرار لے لیا کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا، اور دین کا ہر حکم جو ہے وہ اللہ کی جانب سے جو نازل ہوا وہ تم تک پہنچا دیا، تو سب نے یک زبان اقرار کیا کہ بے شک اے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دین کا حق ادا کر دیا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں نے دین مکمل طور پر آپ کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ لوگ اقرار کر رہے ہیں۔ آپ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تمہاری جانوں پر، تمہارے نفسوں پر، تمہاری زندگیوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ اور سب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ بے شک اے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، میں آپ کے نفسوں پر اولا نہیں ہوں، اعلیٰ نہیں ہوں، صاحب اختیار نہیں ہوں۔ برادران اسلامی، انتہائی غور طلب اور اہم ترین یہ نقطہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ کی جانب سے یہ آیت نازل ہو چکی ہو کہ اے میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ ما انزل، بلغ، اگر آپ نے یہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا، یعنی اس بات کی تبلیغ نہ کی، تو گویا آپ نے کوئی رسالت کا کام ہی نہیں کیا۔ تو وہ کون سا ایسا پیغام ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمام دین آج تک، یعنی ایک فریضہ تھا جو حج کا تھا وہ بھی عملی طور پر کر کے دکھا دیا، تو اب
وہ کون سا ایسا اہم ترین حکم ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ نے وہ لوگوں تک پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو برادران اسلامی، اتنا بڑا، اتنا اہم میسج، اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کہ جس کے لیے یہ آیت نازل ہو چکی تھی، سب لوگوں کو، آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کا انتظار کیا، دائیں بائیں والوں کو اکٹھا کیا، اور اس میدان میں جہاں پہ کم و بیش 1,24,000 سوا لاکھ صحابہ کرام روایات میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اجتماع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے قول اور اقرار لیے، اور ان سب قول و اقرار لینے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ دیکھیں، میں نے اپنے طور پہ جس کو آپ لوگ مکمل دین سمجھ رہے ہیں یا دین کے جو احکامات ہیں، اور میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا میں نے کوئی حکم چھوڑا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھائی، برائی، نیکی، ہر چیز قرآن و حدیث آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دین کی تمام جو مجھ پہ ذمہ داریاں تھیں میں نے ادا کر دی۔ تو دیکھو، ابھی بھی اللہ کا یہ حکم باقی ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا آپ نے کوئی رسالت کا حکم ہی، کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اور وہ ایسا حکم ہے کہ جس کا ادا کرنا اس موقع پہ، جبکہ تمام صحابہ کرام موجود ہیں، اس قدر ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ایک ممبر بنوایا لوگوں کے سامان کا، ان کے پالانوں کا، اور پھر جب یہ سب کچھ ارشاد فرما چکے تو ارشاد فرمایا کہ میرے رب کا حکم ہے کہ اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل، کہ اگر وہ آپ نہیں پہنچاتے ہیں تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو اب اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ بیان فرما کے پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، تقریباً ہر راوی نے، ہر مورخ نے یہ بات لکھی، ہر محدث نے یہ بات لکھی، اس واقعے کو لکھا کہ پھر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو آپ نے اس منبر پر بلا کر اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں یوں بلند فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو، جس جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا، اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور من بعدی کے الفاظ، اور یہی وہ موقع تھا کہ جہاں آپ نے ایک بار پھر یہ اس بات پہ بہت سارے محدثین اور مورخین نے زور دے کر یہ بات کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جس طرح تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ صاحب اختیار ہونے کا اقرار لے چکا ہوں، تو ویسے ہی من کن تو مولا، اب جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے مولا سمجھتا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اس کا یہ علی مولا ہے۔ زبانی کلامی نہیں کہا، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ مسلمانوں کے لیے حکم خدا رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ نبی ہے وما ینطق عن الہوا الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا، نطق ہی نہیں کرتا۔ تو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرما دینا ہی کافی تھا، لیکن آپ نے باقاعدہ اس منبر پہ مولا کائنات علی علیہ السلام کو بلایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ جہاں یہ بات بھی بار بار دہرائی، جو میں جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ تمام مورخین، تمام محدثین نے یہ بات کہی کہ میری اہل بیت کے حوالے سے میں تمہیں بار بار تاکید کرتا ہوں، خیال رکھنا، احساس رکھنا، اور میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت رکھنا، مجھ سے اللہ کے لیے محبت، اور میری اہل بیت سے میری خاطر محبت رکھیے گا۔ جس نے ان کو دکھ دیا،
ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کتنی اہم بات ہے، وہ کیسا سرکمسٹینسز تھے، وہ حالات تھے جن میں یہ بات ارشاد فرمائی، اس کا سیاق و سباق، آپ کی تمہید، یہ ساری چیزیں۔ اور یہی موقع ہے کہ جب آپ نے ایک بار پھر یہ ارشاد فرمایا پنجتن پاک کے حوالے سے، حالانکہ بہت پہلے آپ بہت کچھ ارشاد فرما چکے تھے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، الفاطمہ تو بضعۃ منی، الفاطمہ تو سیدۃ النساء عالمین، اور انا مدینۃ العلم و علی بابہا، انا مدینۃ الحکمہ و علی بابہا، انا دار الحکمہ و علی بابہا، الحق مع علی و علی مع الحق۔ یہ بہت ساری چیزیں، حتیٰ کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اور یہ کہ تمہاری نسبت مجھ سے ویسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ غور کریں، تعصب کی عینک کو اتار کر اپنے دل سے اہل بیت کے بغض کو دور کر کے، حسد کینے کو نکال کے، آپ غور کریں ان سارے سرکمسٹینسز پہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسک، یعنی تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی پاک کتاب اور میری اہل بیت، اور یہ دونوں ثقلین، ہم وزن ہم پلہ، جتنی ہدایت قرآن میں ہے اتنی ہدایت آپ کو اہل بیت سے ملے گی۔ جس قدر آپ کی زندگیوں کے لیے قرآن بطور ضابطۂ حیات، اسی طرح اسوہ اہل بیت رسول آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پاک کلام میں اس سے پہلے جا بجا ارشاد فرمایا اور ان کا تعارف کروایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ یہ ساری چیزیں میں نے عرض کیا کہ میں مقصد آپ کو دلائل دینا نہیں، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو آپ کے ذہنوں کو، بالخصوص اپنی نوجوان نسل جو ہے ان کو صرف یہ باور کروانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ان سب باتوں پہ غور کریں۔ اور کس لیے غور کریں؟ جیسا کہ میں نے اپنے آغاز کلام میں یہ بیان فرمایا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی دنیا کا عقل مند انسان ایسا نہیں کہ جو اپنے نفع اور نقصان کے بارے میں شعور نہ رکھتا ہو، اور اگر نہیں کوئی رکھتا تو وہ صاحب شعور نہیں کہلا سکتا، عقل مند نہیں کہلا سکتا۔ کیا آپ نے مرنا نہیں؟ ایک دن مرنا ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ قیامت برپا ہوگی، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے ذی نفس اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ بھی یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن جب قیامت کا دن آئے گا اور سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، لوگ مر جائیں گے، اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ آخرت کی زندگی چاہے جنت کی ہو چاہے جہنم کی، اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ موت یہ بھی نہیں ہے اب جو ہم مرتے ہیں وہ بھی موت نہیں، وہ بھی انتقال ہے اس جہان فانی سے جہان باقی کی جانب سے، ایک سفر ہے، عالم برزخ کا ایک سفر ہے۔ تو آپ نے اپنی اس زندگی کا آگے چل کے حساب دینا ہے، اور جب یہ حساب دینا ہے تو اللہ اور اس کے رسول یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت تم پہ واجب قرار دے دی گئی ہے، ان کے راستے کو پکڑ لو، ان کے دامن کو تھام لو، صراط الذین انعمت
یہ وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں کر لوگوں نے؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے، مگر اس کے لیے کہ جو سمجھنا چاہتا ہو، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو۔ ساری دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ظاہری اس دنیا میں آ جانے اور ظہور فرمانے، پیدائش سے لے کے 40 سال کی عمر تک صادق اور امین کہتے رہے، لیکن جیسے ہی آپ نے قول لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا تو وہ ساری دنیا دشمن ہو گئی، پتھر مارے جانے لگے، کیچڑ اچھالا جانے لگا، رستوں میں کانٹے بچھائے جانے لگے۔ تو مقصد کیا ہوا کہ اللہ کے اس پیغام، اس دین، اس پر لوگوں کو اعتراض تھا۔ اور کیوں اعتراض تھا؟ اگر محمد کو اللہ کا رسول ثابت کر لیتے ہیں تو ہماری چتراہٹ کو خطرہ ہے۔ بنیادی بات ہے یہ، اور اہم ترین بات۔ اور دوسرا، ہماری ریاکاریاں، ہماری چالاکیاں، ہماری بدماشیاں، وہ سب ختم ہوں گی اگر ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ انسان بنیادی طور پر نفس کے بہکامے میں آ جاتا ہے، اور وہ مولانا حضرت شیطان لعنت اللہ، قیامت تک کے لیے لعنت ہو اس پر۔ یہ میرے الفاظ جو میں نے ادا کیے اسی روپ میں آتا ہے نا، وہ بارش اور ہاتھ میں تسبیح، سر پہ پگڑی، اچھا بن کے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت جناب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ، ان کے سامنے آنے والا، بہکانے کی کوشش کرنے والا یہ شیطان ایک عام انسان اور عام مسلمان کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ یہ چھایا ہوا ہے۔ دوسرا، ہمارے ذاتی، ہمارے اندر کا جو بغض کہ ان کے سامنے جھک جائے، یہ ہم جیسا ہے نا محمد، معاذ اللہ، آج تک یہ بحث جاری ہے۔ خدا کے بندو، جس کے بارے میں کلمے میں یہ آپ پڑھتے ہو کہ لا الہ، کوئی رب نہیں الا اللہ، ماں سوائے ایک اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، اس کے باوجود آپ پتہ نہیں کیا کیا بحثیں کرتے ہیں۔ جب یہ حکم موجود ہو، اول ما خلق اللہ نوری، اس دنیا میں وہ بشری لباس میں اور بشری تقاضوں کے تحت تشریف لائے، ان کو بھیجا گیا، اس لیے کہ بنی نوح انسان ان کو مافوق الفطرت نہ سمجھ لیں۔ اور ہدایت تبھی ہو سکتی ہے جب ان لوگوں میں، بشر میں، انسانوں میں جب بھیجا جانا تھا تو لازمی بات ہے کہ انسانوں ہی کے روپ میں بھیجا جانا، تاکہ وہ ہدایت کا جو ایک اٹریکشن اور ایک راستہ اور ایک طریقہ اور ایک ربط و رابطہ جو ہے وہ ہو سکے، قائم ہو سکے۔ تو یہ محمد و آل محمد علیہ السلام، برادران اسلامی، یہ کسی قوم، کسی مذہب، کسی فقہ کی جانب سے ذاتی خواہشات یا گروہ بندی یا جماعت بندی کا، یا اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے مسلمانوں پر، امت محمدی پر ان کی محبت واجب ہے، ان پر درود پڑھنا آپ کی نماز میں واجب ہے، ان پر صدقہ حرام ہے، آل نبی اولاد علی پر۔ تو آج کتنی عجیب بات ہے، میں نے ایک شخص کی پوسٹ دیکھی جو کہتا ہے کہ ہمیں غدیر سے کوئی غرض نہیں بلکہ ہمیں نفرت ہے، اور آج تو فلاں کا یوم شہادت ہے۔ جب محرم کی بات ہوتی تھی ہم سنتے چلے آئے، تو کبھی کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے ضد میں اور ان کے ماننے والوں کے ضد میں
یوم شہادت بن گیا۔ تو مولانا اسحاق مدنی نے انہی باتوں کو مد نظر، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، انہوں نے کہا تھا کسی کو پنجتن پاک کے مقابلے میں مت لانا، ورنہ تمہاری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تمہاری ساری عبادتیں تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں۔ تو برادران اسلامی، آج کا دن یوم غدیر، مولا کائنات علی علیہ السلام کی ولایت کا باقاعدہ اعلان کہ ایک ولی تمہارا اللہ ہے اور دوسرا ولی اللہ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ آگے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ من کن تو مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں یہ اس کا علی مولا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا اس کا معنی و مطلب کیا ہے، دوست ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ساری کڑیاں ملائیں تو صحیح، دوست کو یہ اختیار ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، کسی کے لیے یہ ارشاد نہیں الحق مع علی و علی مع الحق، کسی کے لیے یہ ارشاد نہیں کہ اس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ہر جگہ آپ نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، ارے بھائیو جنت میں ہوں گے ہی سب جنت جوان، وہاں کوئی بوڑھا اور بچہ نہیں ہوگا، اور وہاں کے سردار حسن و حسین ہیں، کل کائنات کی عورتوں کی سردار سیدۃ النساء عالمین سلام اللہ علیہ، کیوں مقابلہ کر رہے ہیں ان کا؟ بغض اور حسد، وہ حسد جس نے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے یعنی سگے بھائی کی جان لینے پر مجبور کر دی، اور یہ انسانوں میں سب سے بڑی بیماری ہے حسد کی، اور عام انسانوں میں بھی یہ پائی جائے، جب کوئی کسی کے کمالات کو نہیں پہنچ سکتا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ محمد و آل محمد کے راستے پہ کیوں نہیں لوگ چلتے، ان سے محبت کیوں نہیں کرتے، بغض کیوں رکھتے ہیں؟ ان کا راستہ مشکل ہے، ان کا راستہ کٹھن ہے، وہاں ریاکاری نہیں، جھوٹ نہیں، بے ایمانی نہیں، چوری نہیں، بدکاری نہیں، سچائی کا راستہ ہے، اور جب سچائی کے راستے پہ آپ چلتے ہیں تو آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، آپ کو ریاکاریاں چھوڑنی پڑیں گی، آپ کو بے ایمانیاں چھوڑنی پڑیں گی، آپ کو حرام کاریاں چھوڑنی پڑیں گی، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، تو آپ ان کے راستے پہ چلیں، اور رجس سے ان کو دور کر دیا جائے۔ اگر کوئی چور ہے، ریاکاری کرنے والا ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور صحابہ اکرام کے حوالے سے بے شمار روایات موجود ہیں کہ ہم علی کی وجہ سے اپنے درمیان منافقین کی پہچان کیا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بات، اتنا بڑا معیار اور کسوٹی بنا دیا، اور یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ علی جو تیرا بغض رکھے گا وہ ولد الحرام ہوگا، اور جو تیری محبت اپنے دل میں رکھے گا وہی کامل اور صحیح اصلی مومن ہوگا۔ الذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، الحب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت۔ تو جس کا ذکر کرنا، جس کے چہرے کی زیارت کرنا، النصر و وجہ علی عبادت، جس کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہو، جس کا ذکر کرنا عبادت ہو، جس کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہو، اور وہ اس کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت ہے، اس کی آج ظاہری طور پہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے حکم سے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جانب سے اعلان ولایت ہے، اور اس سے بڑی عید مسلمانوں کوئی نہیں۔ اس سے بڑی عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی، عید سعید یعنی اچھی خوشی۔ تو آپ کو ولی مل گیا، آپ کے لیے رسالت کا چیپٹر کلوز ہو رہا ہے، نبوت مکمل ہو رہی ہے، رسالت اختتام کو پہنچ رہی ہے، اس کا دروازہ بند ہو رہا ہے،
آپ کو انا خاتم النبیین کہہ کر یہ فرما دیا گیا کہ آپ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اب قیامت تک کے لیے امامت و ولایت کا دروازہ اعلان کیا جا رہا ہے، کھلا جا رہا ہے۔ کیوں آپ اس سے بھاگتے؟ کیوں خواہ میں جہاں پہ بھی محمد و آل محمد علیہم السلام اور بالخصوص مولا کائنات کی ولایت کی بات ہوتی ہے تو آپ کے چہروں پر شکنیں آ جاتی ہیں، آپ کے دل و دماغ میں کھلبلی مچ جاتی ہے، اور اب تو اس حد تک لوگ جہاں ماننے والوں کا بھی کوئی ثانی نہیں، ماننے والے بھی ایسے باکمال ماننے والے، تو وہاں مخالفت والے بھی ایسے کہ یزید کو بھی پیچھے چھوڑتے ہیں۔ آج کے دور انتہائی قابل افسوس ہے۔ اے مسلمانوں، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں، جوانان جنت کے سردار یہ ہیں۔ یہ آج کا دن خوشی کا دن ہے اور مولا کائنات کی اعلان ولایت کا دن ہے۔ آپ سب کو اور تمام ماننے والوں کو، صرف ایک ہی فقہ کے لوگ نہیں مانتے، بے شمار لوگ مولا کائنات علی علیہ السلام سے اور بالخصوص ہمارے بے شمار ہم اہل سنت میں مولا کے عاشق موجود ہیں، پنجتن پاک سے دل و جان سے زیادہ محبت کرنے والے موجود ہیں۔ ان سب کو عید قدیر مبارک ہو۔ یا علی علیہ السلام مدد، یا علی علیہ السلام مدد۔ تمام مومن مسلمان بھائیوں کو عید غدیر مبارک ہو۔